میرے نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے. اتنی بڑی ذمہ داری. اب تو چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا نبی تو 7 بر اعظم کے انسانوں کا اور قیامت تک کے انسانوں جنات کا نبی، اور آپ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں حسن حسین کے لیے. ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان کو ایسے کر کے پوچھتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے. تو ایک دن آپ یہی کام کر رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، کہنے لگے او ہو 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 اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا او ہوئے 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 اتنے بڑے سوار حسن حسین. پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اپنی کمر پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پہلے ٹیچر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ٹائم نکالتے ہیں. میرے نبی سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے. روزانہ اتنی بڑی ذمہ داری. اب تو چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا نبی تو 7 بر اعظم کے انسانوں کا اور قیامت تک کے انسانوں جنات کا نبی، اور آپ روزانہ ٹائم نکالتے ہیں حسن حسین کے لیے. ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، انہیں اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان کو ایسے کر کے پوچھتے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے. تو ایک دن آپ یہی کام کر رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، کہنے لگے او ہو ہو اتنی بڑی سواری. تو آپ نے فرمایا او ہوئے 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 اتنے بڑے سوار حسن حسین. پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اپنی کمر پر اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے. یہ پہلے ٹیچر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری لے کر بھی ٹائم نکالتے ہیں. حضرت اسامہ ملنے آئے تو آپ نے سردیاں تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو چادر کے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے. تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی. آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے رائٹ سائڈ، امام حسین کو لیفٹ. بڑے اور چھوٹے ہونے کا فرق رائٹ اور لیفٹ. کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. اتنا تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسین دب رہے تھے ذرا، تو آپ کہہ رہے تھے شاباش حسین شاباش حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن نو ہی مار دے. تو حسن تو پہلے ہی اوپر آ رہے تھے. تو آپ نے کہا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. آپ کا ہم سب کا سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے. اگر وہ اچھے انسان نہ بنے تو ان کی اپنی زندگی بھی برباد ہوگی اور آپ کو بھی کانٹوں پہ سلا دیں گے اور آخرت بھی برباد ہوگی. ایک چنگاری لگ جائے تو بندے کی ہائے ہائے ہو جاتی ہے، اور جن کو اللہ آگ میں ڈال دے ان کا کیا حال ہوگا. تو اللہ نے پہلے معلم ماں باپ،
پھر اللہ نے استاد بنائے، پر اب استاد ہیں ہی نہیں تو کیا کر. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا سنور ماڈل اسکول کا کہ وہ کیسے استاد تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں تو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک تو کو ایجوکیشن ہے کہ آپ جوان لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھائیں اور پھر ان میں برائی نہ پھیلے، یہ تو پاگل پنے کی بات. ہمارے زمانے میں بھی کو ایجوکیشن تھی، لیکن وہ اس زمانے میں وہ سیٹیں مخصوص تھیں، ایسے اوپن نہیں تھا داخلہ، تو لڑکیوں کی سیٹیں مخصوص ہوتی تھیں، ایک کونے میں وہ سب بیٹھی ہوتی تھی، کسی کے سر سے دوپٹہ نیچے نہیں ہوتا تھا. دور ایسا تھا وہ. تو اب تو یہ حال ہو گیا، میں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں 70% لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، 30% لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں. میڈیکل کالج فیصل آباد بیان کیا، میڈیکل کالج کنگ ایڈورڈ بیان کیا، تو 70% لڑکیاں، 30% لڑکے. چونکہ لڑکیاں گھر ہوتی ہیں، محنت کرتے ہیں، لڑکے مٹر گشت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو وہ تھوڑے رہ گئے ہیں. تو سب سے پہلے معلم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے کیسے علم دیا. جب آپ پیدا ہوئے، ابھی تو ربیع الاول ختم ہوا ہے، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح، اصحاب فیل والا سال، اصحاب فیل کے 6 ماہ بعد آپ کی پیدائش. ہمارا جو ہندی کیلنڈر ہے بکرمی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکی ہوئی چیزیں باہر پہلے نکلتی ہیں، غلاظت نکلتی ہے. وہ بچہ پھر بعد میں آتا ہے تو وہ سارا اس میں لتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے. لیکن جب آپ پیدا ہونے لگے تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا، ایک ڈاٹ سر برآمد ہوا. جب اتنا چہرہ باہر آیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی. اور پھر جب آپ اور باہر آئے تو ناف کٹا ہوا، ناف باہر کاٹا جاتا ہے. پھر جب اور باہر آئے تو ختنہ بھی ہوا پڑا، ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ پیدا ہوئے، ختنہ بھی ہوا تھا، ناف بھی کٹا تھا. اور جب آپ باہر آئے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور سارا کمرہ روشن ہو گیا، جگمگ کرنے لگا. اور آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر. ایک یتیم کے لیے تاریخ کو اتنا بیدار کرنا کہ ڈیٹ آف برتھ ایسے، میں اپنی ڈیٹ آف برتھ ایسے نہیں سنا سکتا، نہ دن سنا سکتا ہوں نہ ٹائم سنا سکتا. اور ایک یتیم کے لیے تاریخ کو بیدار کیا گیا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، کائنات کا سردار آ رہا ہے، دیکھنے میں یتیم ہے. مورخ کا قلم یتیموں کے لیے نہیں چلتا، بادشاہوں کے لیے چلتا ہے. تو آپ کی تاریخ پیدائش کے ساتھ آپ کی دائی شفا بنت عمر، جن کا نام شفا، نام سے فال لو ذرا، شفا سلام، صحت، سلامتی. ماں کا نام آمنہ، امن. والد کا نام عبداللہ، بندگی. خاندان کا نام ہاشم، روٹی کھلانے والے. ان کا نام عمر تھا. ہاشم کہتے ہیں
جو بڑے بڑے تھالوں میں بوٹیاں ڈال کے شوربہ اس میں روٹی توڑ کے بھگو کے کھلائے. یہ پٹھانوں کے شہروں میں اب بھی ہوتا ہے. تو نام ان کا عمر تھا. یہ غزہ میں ان کی قبر تھی، پتہ نہیں اب سلامت ہے کہ نہیں ہے. اور جو دودھ پلانے آئیں حلیمہ، اچھے اخلاق، حلم، خاندان بنو سعد، سعادت. تو آپ دیکھیں دین کا نام اسلام، سلامتی، عقیدے کا نام ایمان، امن. کس طرح خوبصورت ناموں میں اپنے نبی کو گھیرا اللہ تعالیٰ نے. اور اپنا نام محمد جس کی تعریف کی جائے، دوسرا نام احمد جو خود ایسی تعریف کرے کہ کوئی کر نہ سکے. اور جب آپ کو لٹایا اب حضرت آمنہ کے پہلو میں، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یوں رکھے، اور جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح آپ سجدے میں چلے گئے. پورا سجدہ. تو وہ دونوں بیویاں ڈر گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے ایسے ہاتھوں کے زور پہ سینہ اوپر اٹھایا ایسے، اور سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا، اور شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی. جب آپ نے ایسے کیا تو حضرت آمنہ فرماتے ہیں پوری دنیا میرے اوپر روشن ہوگی، اور روم کے، فارس کے، ہیرا کے، یمن کے محل میں نے دیکھے جیسے میرے قریب آ گئے. تو گویا پہلی تعلیم یہ دی کہ نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز نہ چھوڑنا. یہ پہلا سبق ہے. کتنے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ تو پورا پاکستان پھرا ہوں، 4 صوبے پھرا ہوں. یہ تبلیغ کے سلسلے میں نہ کسی کو کلمہ آتا ہے، نہ کسی کو وضو آتا ہے، نہ کسی کو نماز آتی ہے. سکھر میں دریائے سندھ کے کنارے وہ تھے، جھگیاں تھیں، خیموں میں پکی باس. تو وہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سرائکی ہیں، ہماری مادری زبان سرائکی ہے. تو میں وہاں چلا گیا، ہماری جماعت تھی مسجد میں نے ان کو جمع کیا اور ان سے تھوڑی بات کی. اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی. میں نے کہا بھائی کبھی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی کبھی نہیں پڑھی. وضو کرنا آتا ہے؟ کہا جی نہیں آتا. تو دریا سندھ ساتھ ہی بہہ رہا تھا. تو میں نے 2 ساتھی بھیجے. میں کہا اٹھیو آج میرے نال نماز پڑھو. 70-80 لوگ تھے، سب کو انہوں نے وضو کروایا. جب آیا تو کہنے لگے جی ہن کرنا کی ہے؟ میں کہا سوکھا کام میں جو میں کراں تسی بس وہ کر دیونا، میرے مگر تسی کرنا ہے. نہ ان کو اپنے نبی کے نام کا پتہ تھا، نہ کلمے کا پتہ تھا. میں نے ایک گاؤں میں 20 بچوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا؟ کہا جی پتہ کوئی. ایک لڑکے سے پھر میں نے پوچھا کلمہ آمدہ ہی آندہ؟ جی میں کہ چھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کون ہے. یہ تو نماز کا حال کیا. تو میں نے ان کو نماز پڑھائی. پھر میں نے کہا کل تمہاری دعوت ہے ہماری مسجد میں. تو ان میں سے ایک بولا بیٹا ہم جس کرسی پہ بیٹھ جائیں نا لوگ اس کرسی کو صاف کرتے ہیں، جس گلاس کو ہاتھ لگا لیں اس گلاس کو دھوتے ہیں. تو ہماری دعوت کیسے کرو گے؟ میں کہ تم ہمارے بھائی ہو. تو اگلے دن 70 آدمی آئے، ان کو کھانا کھلایا ایک ہی پلیٹ میں. تو ایک بوڑھا کہنے لگا پتر چھک لے اندے اسلام اچ مڑ سن، چھک لے اندے اسلام اچ مڑ سن. تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا جو اعلان ہے کہ نماز. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نماز نماز.
اور اس کے بعد ماں نے اٹھا کے گود میں لیا. میں آپ کے علم کی بات کر رہا تھا. تو ایک دم پورے کمرے میں دھند پھیل گئی. عربی میں بادل کو کہتے ہیں سحاب اور دھند کو کہتے ہیں غمام. تو حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ دخلت غمامۃ، دھند آئی، اور دھند اتنی گہری تھی کہ آپ اس میں ماں کو نظر نہیں آ رہے، حالانکہ گود میں، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے. اور ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگواؤ. لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، پوری دنیا جان لے کہ اس کے پیچھے چلیں گے تو منزل ملے گی، ورنہ کھو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اور اسے آتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیس، اور شیس کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی شجاعت اور بہادری دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کا خلیل ہونا اس کو عطا کرو، بس اسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی اس بچے کو دو، وفصاحت صالح، صالح کی کا حسن کلام اسے عطا کرو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت اسے عطا کرو، ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا اسے عطا کرو، وبشرا یعقوب، یعقوب کی بشارت اسے عطا کرو، وجمال یوسف، یوسف کا حسن اسے عطا کرو، وشدت موسیٰ، موسیٰ کی شدت اسے عطا کرو، وجہاد یوشع، یوشع کا جہاد اسے عطا کرو، وحب دانیال، اور دانیال کی محبت دو، ولحن داود، اور داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، اور ایوب کا دل اسے عطا کرو، وطاعت یونس، اور یونس کی اطاعت اسے عطا کرو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد اسے عطا کرو، وَأَغْمَسُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کو جو علم دیا اس بچے کے سینے میں اتار دو. آدھے گھنٹے میں 1.25 نبیوں کا علم سینے میں اتر گیا. اور پھر اپنے علم کی انتہا کہاں پہنچی ہے کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کہا، السلام علیک ایھا النبی. اللہ اکبر، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ کئی گھروں میں جاتے ہیں نا، مختلف سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے وہ اس کے فوٹو لگائی ہوتی، لیکن موت اس کو بھی آنی ہے، اس کو بھی آنا ہے. یہ سلام دیکھو کہ کرنے والا کون ہے. السلام علیک ایھا النبی. ایھا النبی کا مطلب ہے اے میرے محترم نبی. ایھا، اے میرے محترم نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تو وہ کیا محترم ہوں گے، تو ان کی ہر ادا کیسی محترم ہوگی. تو آگے میرے نبی نے جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو. یہ علم پیدائش پر، اور پھر علم کی انتہا ہے اللہ. تو اللہ نے 7 آسمان پار کروائے. یہ جو ایک خلائی لباس ہوتا ہے یہ $1.25 ارب میں تیار ہوتا ہے. ایک خلائی لباس $1.25 ارب میں تیار ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے جو اس وقت ہمارے اوپر پریشر ہے. ہر مرد عورت کے سر پر 280 من ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے
باڈی کے اندر 280 من کے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اندر اتنا پریشر موجود ہوتا ہے. آدمی 500 کلومیٹر اوپر چلا جائے، ہوا کا غلاف 500 کلومیٹر ہے، اس سے آپ اوپر چلے جائیں تو آپ دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے، چونکہ جو آپ کے اندر 280 من ہوا کو روکنے کا پریشر ہے، اس کا اوپر کا پریشر جب ہٹے گا تو آپ دھڑا ایسے دھماکے سے پھٹ جائیں گے. تو اس لیے $1.25 ارب کا وہ لباس بنتا ہے. اور میرے نبی کرتے اور دھوتی اور چپل میں، پتہ نہیں وہ جوتا کیسا تھا. جبریل آپ کو لے کر نہیں گئے کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا ہے، جبریل نے کندھے پہ بٹھایا یا بازوں پہ. جبریل اپنے طرز پر گئے ہیں اور اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کا آسرا نہیں دیا، خود اپنی قدرت سے اوپر بلایا. آپ اللہ کی قدرت سے اوپر گئے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کی، دوسرے پر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر یونس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم. سدرۃ المنتہا جو اینڈ آف دا کائنات ہے، وہاں جا کر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آج کی زبان میں، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں. انہوں نے کہا اتنا بھی اوپر گیا نا، میں اگر یہاں سے اتنا اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا میرے پاس آگے جانے کی اجازت نہیں. تو اللہ نے اوپر سے ایک تخت اتارا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور پہلی ہستی جس کے پاؤں عرش کے اوپر پڑے، اور سارا عرش خوشی شے سے جھوم رہا تھا. اور پھر میرے رب نے پردے ہٹائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ ایک تجلی عرش سے زمین پر ڈال دے تو ساری کائنات جنت دوزخ سمیت جبریل میکائیل سمیت راکھ ہو جائے گی، راکھ. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو بنی پہاڑ پہ، جالہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور میرے اللہ نے ایسے پردے ہٹا کر اپنا آپ اپنے حبیب پہ ظاہر فرما دیا. اور گفتگو ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے جواب دیا جا رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو کیا علم کی انتہا ہے؟ سارے علم کی انتہا تو اللہ ہے. اللہ نے آپ کو پہنچا دیا 50 سال کی عمر میں. اس کے طائف کے واقعہ کے بعد تو ساری کائنات سے زیادہ علم آپ لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا میں معلم ہوں. اور آپ کی تعلیم بھی اللہ نے بتائی کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں کو میرا قرآن سکھاتا ہے. اب بتاؤ، جو آپ لوگ بیٹھے ہو، کتنے دن ہو گئے قرآن کی تلاوت کیے ہوئے، سادہ تلاوت ترجمے کے بغیر؟ کتنے دن ہو گئے کہ قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھا؟ اور پہلا کام ہے معلم کا کہ قرآن سکھائے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا انجام کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے، آخرت اور حساب کیا ہے. قرآن کے بغیر تو انسان جان نہیں سکتا. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام استاد کیا کرتا ہے، میرے نبی کا کام کیا ہے کہ ان کے اخلاق بناتے ہیں، ان کو تہذیب سکھاتے ہیں، ان کو انسان بناتے ہیں. اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھاتے ہیں. کتاب کیا؟ قرآن پاک.
چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ والحکمہ، انہیں حکمت سکھاتے ہیں کہ آداب زندگی کیا ہیں، بیوی سے کیسے چلنا ہے، باپ کے ساتھ کیسے، خامند کے ساتھ کیسے، ماں کے ساتھ کیسے، باپ کے ساتھ کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، یہ زندگی ان کو سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے وہ بڑی گمراہی میں تھے، لیکن جب میرے نبی کی تعلیم میں آئے تو پھر کیا بنے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، سب کو جنت دوں، چاہے کوئی فتح مکہ سے کے اوپر ایمان لایا، چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد پہلے ایمان لایا، چاہے کوئی بعد میں ایمان لایا، سب کو جنت کا وعدہ ہے۔ یہ میرے نبی کی تیار کردہ ایک جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے زندگی میں جنت کا وعدہ فرمایا، نہ کسی امتی کے لیے، کسی نبی کی امت کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور باقی آنے والی امت کے لیے کیا ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کے لیے مقام محمود تیار کرے۔ جیسے آپ لوگوں نے میرے لیے یہاں کرسی رکھی ہوئی تھی نا، میں بیٹھا اس لیے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے پچھلے بھائی نظر نہیں آ رہے تھے، تو پھر میں نظر نہ آؤں تو آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بات اگے نہیں سن دے چنگی طرح، تو پھر انہیں کی سننی، اس لیے میں نظر ہی نہیں آ رہے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تھکایا ہے کہ میرا آپ کا آئی کانٹیکٹ تو رہے۔ تو آپ کے صحابہ کے لیے میرے رب نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کے لیے مقام محمود ہے میرے حبیب، آپ آئیں گے تو آپ کو مقام محمود پہ بٹھاؤں گا۔ تو جب سارے حاضر ہوں گے تو اللہ کہیں گے مقام محمود پہ آ کے تشریف فرما ہو۔ آپ نے فرمایا میں آؤں گا اور میں اس پر ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑا ہو جاؤں، میں بیٹھوں گا نہیں، ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ میں اگر بیٹھ گیا اور یہ مجھے لے کے اڑ کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی۔ جب تک میری امت کا حساب نہیں ہوگا میں مقام محمود پر بیٹھوں گا نہیں، اور جب تک سب کے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا میں مقام محمود پہ ہاتھ اس لیے رکھوں گا کہ اللہ کا حکم ہے بیٹھو، تو نافرمانی بھی نہ ہو اور میرا جو خوف ہے وہ بھی نہ ہو، اس لیے میں ہاتھ رکھ دوں گا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے اپنے امت کے لیے۔ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرہ، خوفناک چیخ مارے، سارے نبی رسول فرشتے گھٹنوں کے بل گریں گے، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ اس وقت صرف ایک ہستی ہوگی جن کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی۔ تو لوگ حیران ہوں گے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ آپ اندازہ لگاؤ نا کہ مجمع کتنا ہوگا، آدم سے لے کر آخر انسان، تو آواز کی طرف لوگ آنکھیں اٹھائیں گے، یہ کون ہے کون ہے؟ تو جب نظریں وہاں تک پہنچیں گی تو ہمارے نبی ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ آپ اس طرح رو رہے ہوں کہ میری امت پر رحم فرما۔ تو جو آخرت میں نہ بھولے،
جو دنیا میں نہ بھولے. آپ کی وفات سے چند دن پہلے جب اندازہ ہو گیا کہ جانے کا وقت ہے تو آپ صحابہ آئے ملنے، تو آپ نے فرمایا میں تم سب کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور میرے بعد جو میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا. ان کے بعد جو میری امت آئے قیامت تک آنے والی امت کو میرا سلام پیش کرنا. دنیا میں یہ حال کیا اور آخرت میں یہ کیا کہ یا رب امتی 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 امتی. تو میرے بھائی بہنوں، اپنے نبی کو پڑھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی. 2 جہان کی سرداری لے کر 3 دن آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں پکتا تھا. ایسا بھی کوئی فقیر نبی ہے. میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں جن کی دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، اتنی غربت، لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا فقر ان سے بھی زیادہ تھا کہ ان کی اس فقر میں چولہا روزانہ جلتا تھا، لیکن میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ایک دن ایسا آیا، حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہو جاتے، پھر کبھی ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے. تو جب بار بار ایسا ہوئے تو پھر ایک دم آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی کے ساتھ اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے جھک گئے. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں ہیں؟ مجھ سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ ایسی بھوک میں گئے تھے، میں بھی بھوک میں جاؤں گا. یہ سب اپنے امت کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کوئی میری بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، چونکہ میں انسان ہوں اور بولنے والا خطا سے پاک صرف نبی ہوتا ہے، باقی بڑے سے بڑے حکیم کی زبان سے اوپر نیچے نکل جاتا ہے. تو اللہ یہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پہ تھوڑا غور فرما لیں تو اللہ آپ سب سے ہم سے راضی. السلام علیکم.